تفسیر ہم سب کے سامنے بیان کرے تاکہ ہم لوگ اس سے برکت پائیں. اب بھرپور تعلیم میں پاسٹر ساتھ صاحب. Hallelujah, praise the Lord. آئیے خداوند کا شکر کریں، اس کے نام کی تعریف کریں جو ہماری زندگیوں میں بارہا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں، اس کے کلام کو سن سکیں. اور یہ خدا کا ہم پر گہرا فضل ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت ملی، مگر یسوع مسیح میں ہم نے فضل پر فضل پایا. تو یہ خدا کا رحم اور طرز ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں بارہا موقع دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت، بندگی، پرستش کر سکیں اور خدا کی آواز کو سن سکیں. ہم 2 حوالے جو ہیں وہ تلاوت کریں گے. میں دوبارہ متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں 2 آیات ہم تلاوت کریں گے. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. دوسرا حوالہ کلام مقدس میں سے ہم تلاوت سنیں. لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سے. لوکا کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت 29 ورس. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا، ہے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. آمین. یہ دونوں حوالہ جات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. پہلا جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں مرد راست باز یوسف کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے، اور یوسف کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ مریم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کا نام یسوع رکھنا. کیوں رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. I just want to tell you, Jesus is the reason of this season. یسوع جو ہے وہ کرسمس کی روح ہے. یسوع کرسمس کا حقیقی مفہوم ہے. If there is no Jesus, there is no Christmas. If there is no Jesus, there is no celebration. اگر یسوع ہے تو یہ سب کچھ ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. ہاللیلویا. He is the creator. اگر سب کچھ ہے تو یسوع کے وسیلہ سے ہے. اگر
سب کچھ نہیں ہے تو پھر یسوع بھی نہیں ہے, اور اگر یسوع ہے تو پھر سب کچھ ہے. جیزس از the reason of this season. اس پر غور کیجئے گا. میری عمر 40 years 41 ہو گئی ہے. کتنے سالوں سے I'm going to celebrate the Christmas. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ ہم بڑے اچھے خوبصورت پروگرام کرتے ہیں. We spend the money, lot of money. بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں. We decorate our churches. We decorate our houses. We decorate our shopping mall. We decorate our streets. لیکن ان ساری باتوں کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور وہ ہے یسوع. کیا ہے؟ یسوع. 2 days back, 2 دن پہلے میں ایک جگہ میسج دے رہا تھا. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا, فار ایگزامپل آپ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اگر میں اس برتھ ڈے میں شامل نہیں ہوں تو کیسی خوشی ہوگی آپ کو؟ انہوں نے کہا سر کوئی خوشی نہیں ہوگی. آج بہت سارے کرسچنز they are celebrating to Christmas. وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں یسوع نہیں ہے. غور کیجئے گا اس بات پر. وہ کرسمس تو مناتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے ہیں. آپ دبئی سے شاپنگ کر لیں, امریکہ سے شاپنگ کر لیں, جہاں سے مرضی شاپنگ کر لیں. اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے, یسوع میری زندگی میں نہیں ہے, everything is useless. کوئی فائدہ نہیں ہے. Because Jesus is the real spirit of the Christmas. یسوع جو ہے وہ کرسمس کی روح ہے. اور یہاں خدا کا بندہ مرد راست باز یوسف وہ گھبرایا ہوا ہے, اور وہ اپنی بیوی مقدسہ مریم کو چھوڑنا چاہتا ہے. پر خداوند کا فرشتہ خواب میں دکھائی دیتا ہے اور اس کو حوصلہ دیتا ہے, اور اس کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ مریم کے جو بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا. اس پہ آج ہم غور کریں گے. اس کا نام یسوع رکھنا. کیوں رکھنا؟ دیکھیں, اس سے پہلے آپ کو یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ نظر آئے گا. اگر آپ پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. It has big list of the names. یہ بہت بڑی جنریشن بیان کی گئی ہے, ان کے ناموں کی لسٹ بیان کی گئی ہے. اور یوسف جو تھا اس کا تعلق یہودیہ کے قبیلے سے تھا, مرد راست باز تھا, اسرائیلی تھا. اور خدا کے فرشتے نے اس کو تاکیدن کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا, کوئی اور نام نہ رکھنا. پروفٹس میں سے کسی کا نام نہ رکھنا. میجر پروفٹس, مائنر پروفٹ, کسی کا نام پروفٹس میں سے نہ رکھنا. اپنے قبیلے میں سے کسی کا نام نہ رکھنا. کیونکہ ہم بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں, جب یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہونے والا تھا تو اس سے پہلے اس کا باپ زکریا جو اپنی باری پر کہانت کا کام سر انجام دے رہا تھا ہیکل میں, تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس پر خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا اور وہ ڈر گیا, اور اس نے خدا کے فرشتے کی بات کا یقین نہ کیا. مگر خدا کے فرشتے نے کیا کہا؟ جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو گونگا رہے گا. کیا رہے گا؟ گونگا رہے گا. یوحنا پیدا ہوا, اور جب 8 دن پورے ہو گئے یہودی شریعت کے مطابق تو اس کا نام رکھنا جانا تھا. تو سارے لوگ نام سوچ رہے تھے کہ قبیلے میں سے کسی کا نام, اس کا نام رکھا جائے, باپ کی لڑی میں سے اس کا نام رکھا جائے, بزرگوں میں سے کوئی اس کا نام رکھا جائے. تو اس کی ماں الشبا یعنی زکریا کی جو بیوی ہے الشبا ہے, اس نے کہا کہ اس کے باپ کو بلا لو, اس کے باپ کو بلاؤ, اس کا کیا نام ہوگا.
تو جب اس کو بلایا گیا وہ گنگا تھا، لیکن اس نے کہا ایک تختی لاؤ، اور وہ تختی لے کر آئے اور انہیں اس کے اوپر یہونا نام لکھا. کیا نام لکھا؟ یہونا. اور وہی نام اس کا رکھا گیا. یہاں جو صورتحال فرق ہے، یہاں جو ہے وہ قبیلے میں سے کسی کا نام نہیں رکھا جا رہا. یسوع نام رکھنا، یسوع کے زمین پر آنے سے پہلے نہ کسی کا نام یسوع تھا، اور یسوع کے بعد بھی اب تک بھی نام یسوع نہیں ہوگا. رہے گا نہ سدا دیکر مسیدہ، رہے گا جد تلک سورج ہے. ہاللویا. زوردار تعلیم جائے زور کے ساتھ رہا. ہاللویا. اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. ہاللویا. اس کا نام یسوع رکھنا. یہ تاکید ہے، یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. اور یہ نام کہاں سے آ گیا؟ یہ نام آسمان سے آیا، زمینی نام نہیں ہے. یہ آسمان سے آیا. خدا باپ نے خود یہ تجویز کیا. اس کی سلیکشن آسمان سے ہوئی ہے. آسمان سے خدا کے بیٹے کا نام تجویز کیا گیا. کیا لکھا گیا؟ اس کا نام یسوع رکھنا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللویا. یسوع کے آسمان سے زمین پر آنے سے پہلے کوئی سیویئر نہیں تھا. بہت سارے نبی آئے، بہت سارے نبی آئے، لیکن وہ آنے والے سیویئر کی بات کرتے تھے. وہ آنے والے منجیت عالم کی بات کرتے تھے. وہ آنے والے خداوند یسوع کی بات کرتے تھے. لیکن they were not savior. لیکن وہ منجی نہیں تھے، وہ نجات دہندہ نہیں تھے، بلکہ وہ آنے والے نجات دہندہ کی کیا کرتے تھے؟ پیشن گوئی. کیا یسایہ نبی نے کیا کہا؟ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر گئی. اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یسوع نام رکھنا. یسوع نام وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، عجیب ہے، مشیر ہے، خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے. یہی وجہ ہے آج دنیا میں جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں who is Jesus. کئی دفعہ میں نے مسلم لوگوں کے ساتھ بات کی، غیر مسیحیوں کے ساتھ بات کی، تو مجھے پوچھتے ہیں یہ یسوع کون ہے؟ who is Jesus. اس کا مطلب ہے یسوع نام سب سے یکتا ہے، انوکھا ہے، نرالا ہے، بہت عجیب ہے. کیونکہ یسوع نام اس سے پہلے ہسٹری میں کسی کا نام یسوع نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی کسی کا نام یسوع نہیں ہوگا. تاریخ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے اور تاریخ بھی اسی پہ ختم ہوتی ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے. ہاللویا. اس کا نام یسوع رکھنا. اس کی وجہ بتائی گئی ہے. کیا نام رکھنا؟ اور کیوں رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ ہے کرسمس کا پیغام. ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ Why we are celebrate Christmas? کیونکہ اس دن نجات دہندہ دنیا پر آ گیا. ہاللویا. اس سے اور کوئی اور بات نہیں ہے. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کیونکہ اس دن نجات دہندہ دنیا میں آ گیا. بڑے انسان کو نجات دینے کے لیے، شفا دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو شیطان کی غلامی سے نکالنے کے لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آ گیا. نبی آتے رہے، بڑا اچھا اچھا پیغام دیتے رہے. ان کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے معجزے کیے. موسیٰ کی لاٹھی سے آپ کے سامنے کتنے کرامات ہوئی. موسیٰ نے کتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے. سمندر کو دو حصے کر دیا، خشک چٹانوں سے پانی نکل آیا، آسمان سے خدا نے ان کے لیے من برسا دیا.
موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے, ایلیاہ نبی کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے, الیشا نبی کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. لیکن وہ پروفٹ تھے, وہ صرف نبی تھے, وہ صرف بھیجے ہوئے تھے اور پیغام دینے آئے انسانیت کو. لیکن یسوع مسیح انسانیت کو پیغام دینے نہیں آیا بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے آ گیا. ہاللیلویہ. یسوع کا نام عجیب ہے, اس کا پیغام عجیب ہے, اس کی پیدائش عجیب ہے. ہاللیلویہ. ہم سب اپنے ماں باپ کی خواہش سے دنیا میں آئے. کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. کتنی عجیب بات ہے. یسوع مسیح کیسے پیدا ہوئے؟ روح القدس کی قدرت سے. روح القدس کی قدرت سے. خدا کا بیٹا یسوع اس دنیا میں آیا, اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے, اس میں خدا کے پاک روح کا کام ہے. لکھا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اس سبب سے تو حاملہ پائی جائے گی اور تیرے بیٹا ہوگا, وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ہاللیلویہ. لیکن اس سے پہلے یسوع دنیا میں آتے ہیں, خدا نے سلیکشن کی ہے, ادھر سے یوسف کی, ادھر سے مقدسہ مریم کی. اور یوسف کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام میں کیا پڑھا ہے؟ یوسف کیسا شخص تھا؟ راست باز. کیسا شخص تھا؟ شراب پینے والا؟ شرابی کبابی تھا؟ برے کام کرنے والا تھا؟ کیسا شخص تھا؟ راست باز. اس کی سرزمین میں ایوب نامی ایک آدمی تھا, مرد راست باز, خدا سے ڈرتا, بدی سے دور رہتا. یوسف کی سلیکشن ہوئی ہے. خدا کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے. God has itself a standard. خدا کا اپنا پیرامیٹر ہے, وہ اس پیرامیٹر سے دنیا کو دیکھتا ہے. خدا کی نظر ہماری نظر سے فرق ہے. خدا نے یوسف کی سلیکشن کی, کیسے کی؟ کیا لکھا ہے؟ وہ مرد راست باز. اور کتنا اچھا شخص ہے. کیا ہم نے پڑھا ہے؟ پس اس کے شوہر یوسف میں جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. راست باز تھا نا, ایماندار تھا, خدا سے ڈرتا تھا, تو وہ کبھی بھی مقدسہ مریم کی بدنامی نہیں چاہتا تھا. آج میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, اگر آج آپ اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں, اگر آج آپ اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا کا رکن سمجھتے ہیں, تو پھر آج میں اور آپ کیوں ایک دوسرے کی بدنامی کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ مقدسہ مریم کو وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. آج ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. اگر کسی بیٹی کی, کسی بیٹے کی بات سن لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چپکے چپکے سے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے, یہ بدگوئی ہے, عیب جوئی ہے. یسوع نے کیا کہا؟ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہارے بھی عیب جوئی نہ کی جائے. اگر آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو سچ پوچھے گا آپ کے اوپر ڈبل الزام ہوگا. لکھا ہے اس نے چپکے سے مقدسہ مریم کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, لیکن اگر وہ سوچ ہی رہا تھا تو خدا کا فرشتہ خواب میں دکھائی دے کر اس کو پیغام دیتا ہے. کیا پیغام دیتا ہے؟ کہ اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. جو سوچ تو رہا ہے, جیسے تیری سوچ ہے, تو اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن میں تجھے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اے خدا کے بندے مرد راست باز یوسف, خدا کا فرشتہ اسے کلیئر کر رہا ہے کہ جو اس کے پیٹ میں ہے مقدسہ مریم کے, وہ روح القدس کی قدرت سے ہے, اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے. ہاللیلویہ. یونا کی انجیل نکالے میرے ساتھ.
اس کا پہلا باب میسج لمبا نہیں کروں گا، اگر آپ دھیان سے سنیں گے برکت پائیں گے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. 10ویں آیت، وہ دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. 13ویں آیت، وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. آمین. بہت خوبصورت یہ ورسز ہیں. یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی نور ہے. کیا ہے؟ حقیقی نور ہے. حقیقی نور ہے، ریل لائٹ ہے. اور لائٹ کا کیا کام ہے؟ ڈارکنس کو دور کرنا، اندھیرے کو دور کرنا. یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. نبی آتے رہے، انسانیت کو پیغام دیتے رہے، لیکن انسانیت گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مایوسی تھی، لوگ مر رہے تھے گناہ میں، کوئی امید نہیں تھی، کوئی ان کے پاس خوشی کی خبر نہیں تھی. لیکن حقیقی نور دنیا میں آ گیا. وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا. لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ حقیقی نور ہے جو دنیا کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. جیسس از دا لائٹ آف دا ورلڈ. یسوع نے کیا کہا؟ دنیا کا نور میں ہوں. نور دنیا میں آ گیا. اب بڑی خوبصورت بات ہے، نور میں سے کیا نکلتا ہے؟ جی میرے ساتھ رہیے گا. کیا نکلتا ہے؟ نور میں سے نور نکلتا ہے. خدا میں سے خدا کا بیٹا نکلتا ہے. جیسا باپ ویسا بیٹا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. روح القدس خدا کا روح، یعنی خدا کا روح، اس کے وسیلہ سے یسوع پیدا ہوا. نور میں سے نور آ گیا. یسوع کا نام عجیب، یسوع کی پیدائش عجیب. اس کا نام یسوع رکھنا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. کیوں نام رکھنا؟ کیا ہم نے سیکھا ہے؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ بچا دے گا. مقدسہ مریم کو بھی یہی پیغام دیا. لوکا کی انجیل نکال لیں. اگر یوسف کو یہ پیغام ملا تو مقدسہ مریم کو بھی یہی پیغام ملا. 29ویں آیت، لوکا پہلا باب 29ویں آیت. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی. متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 20ویں 21ویں آیت میں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ یوسف کے بارے میں. یوسف بھی کیا کر رہا تھا؟ سوچ رہا تھا. اور یہاں کون سوچ رہی ہے؟ مریم. گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اسے کیا کہا؟ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. ہاللیلویا. دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی پیغام مل گیا. یوسف کو کہا اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. اس کو کہا گیا تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. خدا کا پیغام یوسف کو مل گیا، وہی پیغام مقدسہ مریم کو مل گیا. کیونکہ مقدسہ مریم کا بھی تعلق جو تھا وہ یہودی قبیلے سے تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی اپنے قبیلے میں سے اپنے بیٹے کا نام رکھ لیتی.
میں نے آپ کو کس کی مثال دی؟ زکریا کی. دی نا مثال آپ کو زکریا کی کہ زکریا جو تھا وہ کیا تھا؟ گنگا تھا. جب یوحنا پیدا ہونے والے تھے 8 روز پورے ہو گئے تو اس کا نام رکھا جانا تھا. تو سارے لوگ حیران تھے, پریشان تھے, کیا نام رکھا جائے. تو سلیکشن ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, آپس میں وہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, تجویز ہو رہی تھی, سلیکشن ہو رہی تھی. لیکن اس کی ماں, یوحنا کی ماں نے کیا کہا؟ اس کے باپ کو بلائیے گا. کس کو بلانا ہے؟ زکریا کو. زکریا کو بلایا گیا. اور اس وقت زکریا کیسا تھا؟ گنگا تھا. کیا تھا؟ گنگا تھا. اس کو بلایا گیا, اس نے اشارہ کیا ایک تختی لاؤ. تختی لائی گئی اور اس نے اس تختی کے اوپر کیا نام لکھا؟ یوحنا. کیا نام لکھا؟ یوحنا. یوحنا نام لکھا. انہوں نے کہا آج کے بعد اس کا نام کیا ہوگا؟ یوحنا. یہاں کوئی تختی نہیں منگوائی جائے گی, یہاں کسی کو نہیں پوچھا جائے گا, یہاں کسی قبیلے کے سردار کو نہیں بلایا جائے گا, یہاں یہودی بزرگ کو نہیں بلایا جائے گا, یہاں ہیکل کے پریسٹ کو نہیں بلایا جائے گا, یہاں کسی پادری کو نہیں بلایا جائے گا, یہاں کسی یہودی بزرگ کو نہیں بلایا جائے گا, یہاں کسی کو نہیں بلایا جائے گا. یہاں پہلے سے سلیکشن ہو گئی ہے. اور سلیکشن کہاں ہوئی ہے؟ آسمان پر. خدا باپ نے خود ہی سلیکشن کی ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ یسوع ہوگا. What was the reason? ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا. ہاللیلویا. جیسے میں نے شروع میں کہا, Jesus is the reason of this season. اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے then every day you have a Christmas. ہاللیلویا. اگر یسوع میری زندگی میں ہے, آپ کی زندگی میں ہے, تو ہر روز میرے لیے بڑا دن ہے, ہر روز میرے لیے کرسمس ہے. ریئلی ایوری ڈے میں انجوائے کرتا ہوں, روح میں گاتا ہوں, پرسش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں. میری دعا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جاتی ہے. پادری صاحب کے لیے میں ہر روز دعا بھیجتا ہوں. جی پادری صاحب ایسے ہی ہے, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں دعا کرتا ہوں. میں ہر روز سیلیبریشن کرتا ہوں. میں ہر روز خدا کی نجات کی شکر گزاری کرتا ہوں, کیونکہ راست بازوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے ہر روز کرسمس ہے. لیکن بے ایمان لوگوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو نہیں سمجھتے, نجات کو نہیں سمجھتے, شرابیں پیتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, ان کے لیے کرسمس ایک انجوائمنٹ ہے, ان کے لیے کرسمس ایک پروگرام ہے, ان کے لیے کرسمس ایک اوکیزن ہے, ان کے لیے کرسمس ایک تہوار ہے. لیکن حقیقی ایمانداروں کے لیے کرسمس it means that the day of salvation, نجات کا دن ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے جناب. Jesus is the reason of this season. اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ مہنگے سے مہنگا لباس پہن لیں, مہنگی سے مہنگی شاپنگ کر لیں, سوٹ کیس لے لیں, جو مرضی کر لیں, مہنگی سے مہنگی شاپ پہ چلے جائیں, بڑا کیک کاٹ لیں, وہاں سے لے کے وہاں تک کیک لے آئیں, کاٹ لیں اس کو. If Jesus is not there, اگر یسوع وہاں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیے اس کرسمس پر یسوع کو اپنی زندگی دے دیں. ہاللیلویا. آئیے اپنی زندگی یسوع کو دے دیں. کتنے ہیں جو آج یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ریز یور ہینڈز. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے. آئیے یسوع کو اپنی زندگی دے دیجئے تاکہ آپ کے لیے ہر روز بڑا دن ہو, تاکہ آپ کے لیے ہر روز جو ہے وہ سیلیبریشن ہو, تاکہ آج آپ کے لیے ہر روز خدا کا بڑا دن کرسمس ہو, نجات کا دن ہو. Jesus is the reason of this season. یسوع اگر آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ کی زندگی میں حقیقی بڑا دن ہے, آپ کی زندگی میں حقیقی کرسمس ہے. سو خدا کے فرشتے نے کیا کہا؟ اس کے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. یسوع وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, افضل ہے. یسوع نام ہسٹری میں نہ پہلے کسی کا ہوا اور نہ اس کے بعد کسی کا ہوگا, اور سٹل ابھی تک بھی کسی کا نام یسوع نہیں. رہے گا نام سدا تھی کر مسیدہ, رہے گا جد تلک سورج رہے گا. ہاللیلویا. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر اس کی باتیں ہمیشہ تک قائم
हालेलुया। आइए इस क्रिसमस पर खुदा उनके साथ अहद व पैमान करें कि आप अपनी जिंदगी हकीकी मानों में यीशु मसीह की सेलिब्रेशन करेंगे, निजात की सेलिब्रेशन करेंगे। क्रिसमस यीशु मसीह का दुनिया में आने का सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा मकसद यही था, बड़नों इंसान को निजात देना। लेकिन अगर अभी तक भी हम गुनाह में हैं, नशे में हैं, बुरे काम करते हैं, बदकारियां करते हैं, गुनाह करते हैं, तो फिर यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन यीशु इसलिए आ गया ताकि मुझे और आपको हमारे गुनाहों से छुटकारा दे। जीसस लव्स का मतलब है सेवियर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, राहत देने वाला, शिफा देने वाला। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आपको क्रिसमस मुबारक हो। मे गॉड ब्लेस यू।